بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العین، آنکھ۔ ولذلك كانت العین ثمینة غالیة ونعمة جلیلة، یہی وجہ ہے کہ آنکھ ایک قیمتی، گراں قدر اور عظیم نعمت ہے۔ حتی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل قال، اللہ عز وجل فرماتے ہیں، اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر، جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں کی وجہ سے آزماتا ہوں، فصبر، اور اس آزمائش میں وہ کھرا اترتا ہے، صبر کر لیتا ہے، عوضتہ منہما الجنۃ، تو میں ان دونوں چیزوں کے بدلے اسے جنت عطا کرتا ہوں۔ یرید عینیہ، جس سے مراد انسان کی دو آنکھیں ہیں۔ ولا يلزم ان يكون الانسان اذا فقد بصره عاطلا ضائعا، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان اگر اپنی بینائی کو کھو دے تو وہ ناکارہ اور ضائع ہو جائے۔ فلقد فاق كثير من العميان كثيرا من اہل البصر فی العلم، کیونکہ بہت سے نابینا لوگ، بہت سے اہل نظر پر فوقیت لے گئے ہیں علم میں۔ وأقرت لهم الدنيا بالفضل، اور دنیا نے بھی ان کے فضل و کمال کا اعتراف کیا ہے، اقرار کیا ہے۔ كالمفسر قتادة والمحدث حماد بن زید والفقيه زبیر البصری والنحوی ابی جعفر والادیب ابی العلاء المعری والشاعر بشار بن برد وامام التجوید الامام الشاطبی، جیسے مفسر قتادہ، محدث حماد بن زید، فقیہ زبیر البصری، اور نحو میں ابو جعفر، ادبا میں ابو العلاء المعری، شعراء میں بشار بن برد، اور قراء میں تجوید کے امام میں امام شاطبی رحمہ اللہ علیہ مجمعین۔ یہ تمام ایسے لوگ ہیں جو نابینا تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے علم و فضل میں کمال حاصل کیا، مہارت حاصل کی، اور دنیا نے ان کو اپنا امام تسلیم کیا۔ تو یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آنکھ کی بہت سی خصوصیات اور اس کی بہت اہمیت اور ایک عظیم نعمت ہونے کے باوجود اگر کسی کے پاس آنکھ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آزمائش میں مبتلا کیا ہے، تو اس کے باوجود بھی وہ اس دنیا میں ناکارہ اور معطل نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے بھی میدان کھلے ہوئے ہیں، اور وہ بھی اگر چاہے تو دنیا میں مہارت حاصل کر سکتا ہے، اپنے فن میں مہارت حاصل کر کے دنیا کو اپنے فضل و کمال کا اعتراف کروانے کے لیے مجبور کر سکتا ہے۔ اور یہاں پر مثال کے طور پہ بہت سے نام مصنف نے شمار کرائے ہیں کہ یہ تمام لوگ نابینا تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اپنے فن کے امام تصور کیے جاتے ہیں۔ ومن حق هذه النعمة ان يحافظ عليها الانسان، اس نعمت کا حق یہ ہے کہ انسان اس کی حفاظت کرے۔ وان يظن بها عن محارم اللہ، اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے اسے محفوظ رکھے۔ فإنه سبحانہ وتعالی یعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے اور دل کی پوشیدہ چیزوں سے بھی وہ واقف ہے۔ ومن حقها ان يستعملها في طاعة اللہ، اور آنکھ کا حق یہ ہے کہ اسے اللہ کی اطاعت میں استعمال کرے۔ وان يريق دمعها فی خشیت اللہ، اور آنکھ کے آنسو کو خشیت الہی میں بہائے۔ وقد جاء فی الحدیث الشریف، حدیث شریف میں وارد ہوا ہے، لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین واثرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دو قطروں اور دو نشانیوں سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں۔ قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک آنسوؤں کا قطرہ جو خشیت الہی میں بہا ہو، وقطرۃ دم تحرق فی سبیل اللہ، اور دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہا ہو۔ واما الاثران، جہاں تک دو نشانیوں کا تعلق ہے، فاثر فی سبیل اللہ، تو ایک
وہ نشانی جو اللہ کے راستے میں لاحق ہوئی ہو، وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ، اور دوسری وہ نشانی جو اللہ کے فرض کردہ چیزوں میں سے کسی فرض کی ادائیگی میں لاحق ہوئی ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دو قطرے اور دو نشانیاں بہت محبوب ہیں۔ پہلا آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف، اللہ کی خشیت میں بہا ہو، اور دوسرا خون کا قطرہ جو میدان جہاد میں بہا ہو۔ اور جہاں تک دو نشانیوں کا تعلق ہے تو ایک وہ نشانی جو اللہ کے راستے میں یعنی جہاد کرتے ہوئے اگر تلوار سے زخم لگ گیا ہو اور اس زخم کی نشان جسم پر موجود ہو تو وہ نشان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہے۔ اور دوسری وہ نشانی جو اللہ کے فرض کردہ چیزوں میں سے کسی فرض کی ادائیگی کی وجہ سے لاحق ہوئی ہو، مثلا نماز کثرت سے پڑھتے ہوئے، کثرت سے سجدہ کرتے ہوئے اگر سجدے کے نشانات پیشانی پر ظاہر ہو جاتے ہیں، یا گھٹنوں اور ٹخنوں پر نماز پڑھنے کی وجہ سے جو نشانات ظاہر ہو جاتے ہیں، جو گٹے بن جاتے ہیں، تو چونکہ اللہ نے فرض کی ہے نماز اور اس فرض کی ادائیگی کی وجہ سے وہ نشانات لاحق ہوئے ہیں، تو اللہ کے نزدیک وہ نشانی بھی بہت محبوب اور بہت پسندیدہ ہے۔ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يقول فی دعائه، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، کہ اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع بخش نہ ہو، ومن قلب لا یخشع، اور ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جو خوف نہ کھاتا ہو، ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو آسودہ نہ ہوتا ہو، ومن عین لا تدمع، اور ایسی آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جو آنسو نہ بہاتی ہو، ومن دعاء لا یسمع، اور ایسی دعا سے جو سنی نہ جاتی ہو، ومن دعوۃ لا یستجاب لها، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہوتی ہو۔